یہ اگر راشن والے لائن میں کہتے کہ آگے آ جائے گی جگہ خالی ہے تو وہاں بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہاں چھلانگ لگا کے جو ہے پہلے جا کے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو یہ ہے نیکی کے کام میں ہمیں کہنا ہوتا ہے، اور دنیا کے کام میں کیا ہے، وہاں بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہاں خود چھلانگ لگا کے پہنچ جاتے ہیں۔ جبکہ دنیا کی چیزیں جو ہیں چند دن کی ہیں، اور یہ جو چیزیں نیکیاں ہیں یہ آخرت میں کام آئیں گے۔ جو لامحدود زندگی ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے، وہاں کام آئے گی۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء اناثا ویہب لمن یشاء اناثا ویخلق ما یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکرموا اولادکم۔ دیکھیے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہوا کہ اللہ نے ہم سب کو جو ہے ایمان کی دولت سے نوازا ہے، اور مزید احسان یہ کرم کیا کہ اللہ نے ہم سب کو جمعہ کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی اور کچھ دیر بیان دین کی باتیں سننے کی توفیق دی ہے کہ نہیں؟ اللہ کا احسان ہے۔ اور ہم آج آپ کو بتلا دیں، آج ہم جس ٹاپک پہ بات کرنے والے ہیں، جس موضوع پہ، وہ بہت ہی اہم اور حساس و بشاس موضوع ہے۔ ہو سکتا ہو آج کے تقریر میں کچھ لوگوں کو تکلیف ہو بیان سن کے، پہلے ہم بتا دے رہے ہیں، اس لیے کہ آج جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ ایسا ٹاپک ہے کہ کچھ لوگوں کو بہت تکلیف ہوگی۔ تو تکلیف ہو یا نہ ہو ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، لیکن ہم کیا ہے، جو قرآن و حدیث کی باتیں ہیں وہ حق بات آپ تک پہنچائیں گے ہم، ہے کہ نہیں؟ اس لیے کہ اتنے دنوں سے ماں باپ کے حقوق پر بات ہوتے تھے کہ ماں باپ کے کیا حق ہیں اولاد کے لیے۔ آج جو بیان ہوگا وہ ہوگا کہ اولاد کے کیا حق ہے ماں باپ کا، ہے کہ نہیں؟ اتنے دنوں سے جو ہے ماں باپ سن کے خوش ہوتے تھے کہ ہاں جمعہ میں ہمارے پر بیان ہوا ہے، اور گھر جاتے ہیں تو اولاد سے کہتے ہیں دیکھ لیا بیان سن لیا، جمعہ میں بیان ہوا، مفتی صاحب کیا بولے ہیں، ماں باپ کی عزت کرنا ہے۔ تو آج اس کا الٹا بیان ہوگا، کیا ہوگا؟ آج اس کا الٹا بیان ہوگا۔ تو اس لیے ہو سکتا ہو کہ کچھ لوگوں کو تکلیف ہو، تو ہم پہلے ہی بتا دیتے ہیں کہ ہمارا بیان کسی کے اوپر ٹارگٹ نہیں ہوتا ہے۔ علماء کرام جو بیان کرتے ہیں وہ حالات حاضرہ پر بیان کرتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اور اسی ٹاپک کی وجہ سے آج میک بھی خراب ہو گیا، دیکھیے اس کو بھی غصہ آ گیا ہے کہ آج جس ٹاپک پہ بات ہوگی آج خرابے ہو جانا ہے۔ تو خیر بہرحال دیکھیے اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کو جو ہے بھیجا ہے، ہر ایک چیز کا ایک حق دے کے بھیجا ہے۔ بیٹی ہے تو اس کا کیا حق ہے، وہی بیٹی جب بیوی بنتی ہے تو شوہر کے اوپر کیا حق ہے، اس کا الگ ہو گیا۔ وہی جب ماں بنتی ہے تو اس کا حق ایک الگ ہو گیا۔ سب کے الگ الگ کیا ہے، بنتے چلے گئے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا ہے کہ یخلق ما یشاء اناثا، جس کو میں چاہتا ہوں بیٹی عطا کرتا ہوں، گفٹ کرتا ہوں۔ اب یہاں پہ غور کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر سب سے پہلے بیٹی کا تذکرہ کیوں کیا ہے کہ نہیں؟ بیٹا بھی لا سکتے تھے، یخلق ما یشاء او ذکرانا و اناثا، کہہ سکتے تھے کہ ہم جس کو چاہتے ہیں پہلے بیٹا عطا کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے صاف صاف کہا کہ یخلق ما یشاء اناثا،
جس کو میں چاہتا ہوں بیٹیاں گفٹ کرتا ہوں. ہدیہ گفٹ کہتے ہیں. یہبو کے معنی آتے ہیں گفٹ. تو جس شخص کو پہلی بیٹی ہوتی ہے نا تو کچھ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. زیادہ اگر بیٹی ہو جائے تو ان کو تکلیف ہو جاتی ہے. تو ہمیں تکلیف نہیں ماننا ہے. اور یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے عرب کے لحاظ سے بات کیا ہے. اللہ کے نبی کے زمانے میں ان کے آنے سے پہلے لوگ اپنے بیٹیوں کو کیا کرتے تھے؟ زندہ ہی دفنا دیا کرتے تھے. اس بیٹی کی اہمیت کو بتلانے کے لیے کوئی قانون نہیں سازی کیا. اللہ کے نبی نے کوئی قانون نہیں بنایا. صاف صاف اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یخلق ما یشاء اناثا، جس کو میں چاہتا ہوں بیٹیاں عطا کرتا ہوں، گفٹ دیتا ہوں. اور جس کو میں چاہتا ہوں بعد میں کہا کہ بیٹا عطا کرتا ہوں. تو بیٹا کو پہلے بعد میں رکھا ہے اور بیٹی کو کہاں رکھا ہے؟ پہلے رکھا ہے. اس لیے جو ہے کسی کہنے والوں نے کہا ہے کہ وہ انسان، وہ گھر کبھی غریب نہیں ہو سکتا جس گھر میں بیٹیاں ہوں. جن کے پاس بیٹیاں نہیں ہیں ان سے پوچھیے کتنی تکلیف ہوتی ہے. جن کے پاس بیٹے ہی بیٹے ہیں ان سے پوچھیے کہ جو ہے سو بیٹی کی کتنی ان کی تمنا ہوتی ہے. اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو آج کے دور میں جو فلمیں دیکھ کے، سیریل دیکھ کے وہ کیا کرتے ہیں، نسلوں کو روک دیتے ہیں، آپریشن کرا لیتے ہیں. بعد میں پتہ چلا کہ جو ایک بیٹا تھا ایک بیٹی تھی. معلوم چلا کہ بیٹی انتقال ہو گیا اور بیٹا جو ہے کچھ آوارہ گردی میں کوئی ناکام نہیں رہا. ایک بیٹا لے کے گھومتے رہیے آپ، وہ بھی بیٹا کوئی کام کا ہی نہیں ہے. اس لیے قرآن نے صاف صاف کہا کہ یہ بالکل حرام ہے کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، کہ تم اپنے اولادوں کو رزق کی وجہ سے، پیسوں کی وجہ سے قتل مت کرو. آج قتل کر رہے ہیں، 2 بچے ہو رہے ہیں آپریشن کرا لیں عورتوں کے بعد میں آ کے. یہ وہی عورتیں ہوتی ہیں جو زیادہ تر موبائل یوز کرتی ہیں، سیریل دیکھتی ہیں، فلمیں دیکھتی ہیں، مغربی تہذیب کو لے رہی ہیں وہ. تو ظاہر سی بات ہے کہ بیوی کو زیادہ چھوٹ دیجیے گا، موبائل دیجیے گا، اس کی پابندی نہیں لگائیے گا تو یہ ہوگا. اور اولاد ایک ایسی نعمت ہے جس کو دیکھ کے انسان کو بہت دل میں سکون ملتا ہے. جس گھر میں بچے نہیں ہیں وہ گھر جا کے دیکھیے کتنا ویران لگتا ہے. کتنے ایسے لوگ ہیں، مالدار لوگ ہیں، پیسے والے ہیں، ان کے گھر جائیے گا تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی کاٹنے کو دوڑ رہا ہے. بچے نہیں، کتے نظر آئیں گے آپ کو. کتے پال رہے ہیں بچے کی جگہ پہ. ان کی زندگی جو عذاب بن گئی ہے. بھائی ایسا گھر، اتنا پیسہ کمانے سے کیا فائدہ کہ جب ہم اولاد ہی کو ختم کر دیں، کہ نسل ہی کو روک دیں. اس لیے کوشش یہ کریں کہ جتنی اللہ تعالیٰ اولاد دے رہا ہے اللہ کا شکر ادا کیجیے. کھلانے والا جو ہے کون ہے؟ اللہ ہے. یہ ہم نہیں، قرآن 15ویں پارے کے 14 صفحے میں کہا رہا ہے کہ نحن نرزقہم وإیاکم. پہلے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم پہلے اس کو رزق دیتے ہیں جو بچہ پیدا ہوا ہے، اور وإیاکم بعد میں تم کو رزق دیتے ہیں. بتائیے، لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں پہلے ہم تو کما لیں پہلے صحیح طریقے سے، پھر بعد میں بچوں کو کھلائیں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ قرآن کو الٹا کر رہے ہیں. یا تو آپ قرآن پر ایمان لائیے ہی نہیں، صرف کہہ دینے سے کہ ہم ایمان والے ہیں نہیں، کچھ فائدہ نہیں ہوگا. آنا ہے تو مکمل طریقے سے ایمان میں داخل ہو جائیے، نہیں آنا ہے تو چلے جائیے آپ. کہاں؟ بہت سارے مذاہب ہیں، اس کو اپنا لیجیے. اگر ایمان میں داخل ہوئے ہیں تو مکمل طریقے سے ایمان میں داخل ہوئیے. اور جن لوگوں کی اولاد زیادہ ہیں ان کی دیکھیے کیا شان ہے، کیا ان کی عزت ہے. چاروں طرف سے بیٹا ہے، ابا ابا ابا، کیا ان کے مزہ آتا. اور جن کے 2 ہیں، ایک جو ہے باہر کما رہا ہے، ایک بیٹی ہے جو اپنے سسرال چلی گئی ہے، گھر خالی، بیچارے اکیلے بیٹھ کے کھانس رہے ہیں. تو کوشش یہ کریں کہ اولاد کو کیا کریں بھائی، نسل کو روکیں نہیں. جتنا ہو سکے اپنی اولاد، اپنی زندگی کے اندر جو ہے اولاد کو لانے کی، یعنی کہ جو آ رہا ہے کیا ہے اس کو آنے دیں. آنے والے کو کیا ہے، روکنا نہیں ہے. اب خود دیکھیں بچہ پیدا ہوتا ہے، پیدا ہوتے ہی ماں کے چھاتی میں دودھ کون ڈالتا ہے؟
آپ ڈال رہے ہیں کیا؟ اللہ ڈال رہا ہے۔ کیوں؟ اسی لیے کہ اس وقت اس بچوں کو زیادہ کس چیز کی ضرورت ہے؟ دودھ کی ضرورت ہے۔ تو اسی حساب سے اللہ تعالیٰ نے پہلے کیا انتظام کیا؟ ماں کے چھاتی میں دودھ کا نظام چلایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت اس بچوں کو سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے دودھ۔ لباس یہ سب بعد میں چیزیں ہیں، بعد کی چیزیں ہیں، لیکن سب سے پہلے کیا ہے؟ دودھ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ماں کے چھاتی میں دودھ پیدا کرتا ہے۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ گرمی کے موسم میں جو ہے خوب گرم دودھ نکل رہا ہو، نہیں، بالکل نہیں۔ گرمی کے موسم میں بالکل ٹھنڈا دودھ، اور ٹھنڈی کے موسم میں کیا ہے؟ بالکل گرم دودھ، تاکہ بچوں کو تکلیف نہ ہو۔ ہم نے تو اس کا جو ہے اللہ کا نظام ہی جو ہے بدل دیا۔ تو لہٰذا کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یخلق ما یشاء اناثا، جس کو میں چاہتا ہوں بیٹی گفٹ کرتا ہوں، ہدیہ کرتا ہوں، اور جس کو میں چاہتا ہوں بیٹا عطا کرتا ہوں۔ اب آگے قرآن نے کہا کہ وَيَخْلُقُ مَا يَشَاءُ إِنَاثًا أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، جس کو میں چاہتا ہوں بیٹیاں بھی اور بیٹے بھی، دونوں میں اس کو عطا کرتا ہوں، ہے کہ نہیں؟ کسی گھر میں ایسے ہیں کہ جن کے پاس 4 بیٹیاں ہیں تو 4 بیٹے بھی ہیں، جیسے ہم لوگ 5 بہن ہیں تو 3 بھائی ہیں۔ ہمارے بڑے ابو جو ہیں ان کے جو ہے 6 بیٹیاں ہیں تو 6 بیٹے ہیں۔ کیا اولاد ہے؟ سب اولاد خوش ہے، اللہ کا شکر ہے، سب اپنے اپنے جگہ پہ کما رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، سب کا گھر اچھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کسی کو جو ہے دونوں چیزیں دیتا ہے اور کسی کو کوئی ایک چیز دے رہا ہے۔ اب آگے قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور میں جس کو چاہتا ہوں باج بنا دیتا ہوں، عورت اولاد ہی نہیں دیتا ہوں، ہے کہ نہیں؟ معاشرے میں کچھ عورتیں ایسی ہیں جن کو کوئی بھی اولاد نہیں، ایک بھی نہیں ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ یہ ہو گئی قرآن کا خلاصہ، ہم نے مختصر میں بیان کیا ہے۔ اب ہم آتے ہیں کہ اپنی اولاد کی عزت کس طرح سے کریں کہ اکرموا اولادکم۔ ایک چیز دنیا کے اندر یاد رکھیے گا، جب انسان یعنی کہ بچہ جب ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے تو سارا نظام فرشتے جو ہے سمجھیے کہ وہاں بیٹھا ہوا اللہ نے اس کو مقرر کر دیا ہے، اور وہ فرشتہ وہاں بیٹھا سب چیزیں بچے کا بنا رہا ہے، دل بنا رہا ہے، ناک بن رہا ہے، کان بن رہا ہے، جسم بن رہا ہے، پاؤں بن رہا ہے، ہاتھ بن رہا ہے۔ سب کچھ بننے کے بعد فرشتے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اب کیا کیا جائے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب یہ کام کرو کہ اس کا تقدیر جو ہے وہ لکھ دو، کس دن پیدا ہوگا، کس وقت پیدا ہوگا، کون سے ہاسپٹل میں پیدا ہوگا، نارمل ہوگا کہ یا ڈیلیوری سے ہو، یہ آپریشن سے ہوگا، کتنا کھائے گا، کتنے دن زندہ رہے گا، کہاں اس کی موت آئے گی، یہ ساری چیزیں اسی وقت فرشتے جو ہے لکھ دیتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں تقدیر۔ کیا کہتے ہیں؟ تقدیر۔ اب اگر آپ یہ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے پاس 4 بیٹا ہیں، اب ان میں سے 4 بیٹے، ایک جو ہے خوب کماتا ہے کہ نہیں، ایک جو ہے تھوڑا کم کماتا ہے، ایک جو ہے بالکل نکما ہے، دن بھر گھومتے رہتا ہے، ایک جو ہے سمجھیے کہ کماتا ہے، کبھی کماتا ہے کبھی نہیں کماتا ہے، اور جو ہے دن بھر جو ہے پیسے کو جو ہے شراب میں ختم کر دیتا ہے۔ اب آپ یہ کہیے گا کہ ایک بیٹا جو ہمارا نافرمان ہے، تو ایک کام کرتے ہیں کہ جو بیٹا ہمارا نافرمان ہے اس کو ہم زمین سے نکال دیں، اس کو وراثت نہ دیں، اور اس کے ساتھ آپ ناانصافی کریں، اس کو آپ پریشان کریں، لوگوں کے سامنے اس کو آپ ذلیل کریں، رسوا کریں، محلے کے 10 لوگوں کو بلا کے اس کے اپنے بیٹوں کو آپ ذلیل کروا رہے ہیں۔ کیا یہ معاشرے کے لیے، کیا قرآن و حدیث ہمیں یہی سکھلاتا ہے؟ کچھ بھی ہے تو آپ کا اولاد ہے، آپ کا بیٹا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ کرنے والے ہیں۔ اگر ہم ہی سب فیصلہ کر لیں گے تو قرآن پھر یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ اقتربت الساعۃ وانشق القمر؟ پھر قرآن کیوں کہتا ہے کہ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون؟ پھر قرآن یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ ھذا یوم الفصل الذی کنتم به تکذبون؟ قرآن بار بار کہہ رہا ہے کہ ہم نے ایک دن رکھا ہے، حساب کا دن، جس دن ہم فیصلہ کریں گے، تم نہیں فیصلہ کرو گے۔
اگر ہم ہی دنیا کے اندر فیصلہ کر لیں گے پھر اللہ تعالیٰ کائے کے لیے ہے؟ پھر اللہ نے دنیا کا نظام کیوں چلایا ہے؟ پھر اللہ نے جو ہے بچہ کے پیدا ہونے سے پہلے تقدیر کیوں لکھ دیا؟ ہم کون ہوتے ہیں کسی کے بارے میں فیصلہ کرنے والے کہ فلاں بیٹا ہمارا نافرمان ہے، اس کو ہم گھر سے باہر نکالتے ہیں؟ یہی ہے اکرموا اولادکم، یہی آپ عزت کے، یہی ہم جو ہے اپنے اولاد کی عزت کر رہے ہیں اور معاشرے میں اچھا بننا چاہتے ہیں۔ اور اسی چیز کو کچھ لوگ جو ہے غلط نہیں کہتے ہیں اس کو، بلکہ بیٹا کو کہتا ہے کہ تم غلط ہو۔ غلط کو غلط ہم نہیں کہہ رہے ہیں، الٹا ہم کسی اور کو کہہ رہے ہیں غلط آپ ہیں۔ تو بھائی ایسا نہیں ہوتا ہے، پھر تو یا تو آپ اللہ کے قانون کو آپ اس سے بغاوت کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اللہ کے قانون کو ختم ہی کر دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم نے قرآن کو جو اپنے زندگی سے نکال دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم نے قرآن و حدیث کو، اس کے اوپر ہم نے صحیح طریقے سے ایمان لایا ہی نہیں ہے۔ آپ شریعت کو پہلے پڑھیے، نہیں اگر آپ کو آتا ہے تو علماء کرام سے، کسی اچھے مفتیان کرام سے پوچھئے کہ بھائی ہمارا بیٹا جو ہے نافرمان ہے۔ ہم نے اس بیچ میں سمجھیے کہ کئی دنوں سے لوگ کہہ رہے تھے، 2 سال سے ہم کو لگ رہا ہو گیا ہوگا، ان 2 سال میں کئی لوگ ہم سے کئی مرتبہ کہیں، لیکن میرے پاس کچھ دلائل نہیں مل رہے تھے، کچھ ثبوت نہیں مل رہا تھا۔ کس بیس پہ ہم بیان کریں؟ اتنے دنوں سے اس ایک ہفتے میں ہم نے پورے ہفتہ تمام علماء کرام سے، اہل حدیث کے علماء کرام سے، حنفی مسلک کے جو علماء کرام ان سے پوچھا، اور آج صبح ہی ہم نے دارالعلوم ندوۃ العلماء کے مولانا عبدالسلام بھٹکلی صاحب جو اہل حدیث کے عالم ہیں ان سے خود پوچھا۔ انہوں نے کہا کہ اسلام کے اندر اگر آپ کے پاس 4 بیٹا ہے، ایک چیز یاد رکھیے گا کہ ایک ہوتا ہے وراثت، ایک ہوتا ہے ہدیہ۔ وراثت اس کو کہتے ہیں کہ ماں باپ کے مرنے کے بعد جو تقسیم ہوتا ہے زمین، اس کو وراثت کہتے ہیں۔ اگر آپ زندہ ہیں، زندہ رہتے ہوئے اگر آپ بیٹوں میں تقسیم کرتے ہیں، یہ ہدیہ ہوتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ وراثت جو تقسیم ہوتی ہے وہ مرنے کے بعد ہوتا ہے۔ اگر آپ زندگی کے اندر ہی آپ چاہتے ہیں کہ دیکھو ہمارے مرنے سے پہلے آپ نے بیٹے سے کہا کہ دیکھو ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی زمین جو ہے سب بیٹوں میں تقسیم کر دیتے ہیں، کیا ہے تقسیم کر دیتے، تو یہ ایک ہدیہ ہو گیا۔ اب اگر کوئی بیٹا یہ کہتا ہے، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ فلاں بیٹا جو ہمارا نافرمان ہے، کم کماتا ہے، کماتا ہی نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو زمین سے نکال دیں، اس کو ہم اپنے وراثت سے نکال دیں، اور جو بڑا بیٹا ہے یا جو سب سے زیادہ چہیتا بیٹا اس کو آپ نے سب کچھ لکھ دیا، دے دیا۔ یہ اسلام اجازت نہیں دیتا ہے۔ اگر 10 سال کے بعد بھی اگر بیٹا آتا ہے، گم ہو گیا یا آپ کو بتایا کہ ہم جا رہے ہیں، ہمیں آپ سے کوئی مطلب نہیں ہے، اگر 10 سال کے بعد بھی اگر وہ بیٹا آتا ہے، اگر وہ مانگتا ہے کہ ابا ہم کو زمین میں حصہ چاہیے، تو آپ کو دینا ہوگا۔ یہ ہم نہیں، قرآن و حدیث کہہ رہا ہے۔ تو یہی ہم اکرموا اولادکم، اولاد کی عزت کر رہے ہیں، اولاد کے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے نمازی ہیں، 5 وقت کے نمازی ہیں، سچے انسان ہیں۔ اچھی بات ہے، بہت اللہ کرے کہ آپ نیک انسان بنیں، لیکن جو جس کا حصہ جتنا بنتا ہے اتنا دیں۔ ہاں ایک بات ہے کہ اگر آپ کی اولاد آپ کا نافرمان ہے، آپ کی عزت نہیں کرتا ہے، آپ کی خدمت نہیں کرتا ہے، تو اس کا وبال، اس کا گناہ کون، اس کا جو ہے بدلہ اور اس گناہ پر عذاب جو دے گا کون دے گا؟ اللہ دے گا۔ آپ کون ہوتے ہیں دینے والے؟ ہماری کیا حیثیت ہے؟ اگر دنیا کے اندر ہی سزا اور جزا کا اگر ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ نے قیامت کا دن رکھا کیوں ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے تمام لوگوں کو میدان محشر میں جمع کریں گے اور ایک ایک انسان کا نیکی جو دفتر، جو کاپیاں کھولیں گے، سب کا حساب لیں گے ایک ایک کر کے۔ یا تو آپ قرآن کو جلا کے پھینک دیجیے یا اٹھا کے پھینک دیجیے، یا نہیں تو آپ سیدھے سیدھے کہہ دیجیے کہ ہم ایمان پہ نہیں ہیں، ہم مسلمان نہیں ہیں، ہم مومن نہیں ہیں۔
تو یا تو ایک کام کیجئے کہ ہم مکمل طریقے سے کہاں آ جائیں، ایمان میں داخل ہو جائیں، یا یہ کہ ہم جو سیدھے طریقے سے جو ایمان سے باہر نکل جائیں، ہے کہ نہیں؟ تو قرآن و حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اس دنیا کے اندر انصاف کرنے والے ہم نہیں ہیں۔ نافرمان اگر اولاد ہے، بیٹیاں ہیں یا بیٹے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو جائیداد سے نکال دیں، نہیں، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اب مطالعہ کر لیجیے۔ جہاں تک میرا اپنا ذاتی مطالعہ ہے ایک ہفتے کا، اور اس سے پہلے بھی ہم نے بہت جائزہ لیا، اور تمام علماء کرام دارالعلوم دیوبند کے استاد محترم سے، دارالعلوم ندوۃ العلماء کے جو استاد ہیں ان سے، جو ہمارے اپنے استاد ہیں ان سے بھی ہم نے پوچھا، بہت سارے مفتیان کرام، 3-4 مفتیان کرام، ان سے بھی پوچھا، کچھ دوست احباب ہمارے ایسے ہیں جو مفتی ہیں، ان سے بھی ہم نے پوچھا۔ تمام لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ بیٹا آپ کا نافرمان ہو، کچھ بھی ہو، اگر بیٹا آپ کا یہ کہہ کے جائے ہم جا رہے ہیں اور ہمارے حصے کی زمین کسی اور کو دے دیجیے گا، پھر بھی اگر وہ بیٹا بعد میں آتا ہے 10 سال کے بعد اور مانگتا ہے تو آپ کو اس کا حصہ دینا ہوگا۔ کیوں؟ اب یہاں پہ ایک مسئلہ سمجھیے گا کہ ہم جا رہے ہیں اور ہمارے جانے کے بعد جو زمین بچے گی ہم فلاں بھائی کو دیتے ہیں ہدیہ میں، تو یہ نہیں مانی جائے گی شریعت کے اعتبار سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جیسے کہ اگر ہم یہ کہہ دیں ٹھیکیدار صاحب سے کہ مسجد کے جو پیچھے جو زمین ہے یہ میری ہے، آپ لے لیجئے، یہ مان لیں گے؟ کہیں گے امام صاحب آپ کے پاس کیا کوئی دلیل ہے، کوئی کاغذ ہے؟ لائیے زمین کے کاغذات دکھائیے، کچھ لکھ کے دیا تھا آپ نے، کس سے اپنی زمین لی تھی؟ مانے گا کوئی نہیں مانے گا کہ امام صاحب آپ تو دربھنگہ کے رہنے والے ہیں، آپ کی زمین یہاں کیسے ہو گئی؟ مان لیتے آپ نے لے لیا، لیکن کاغذ دکھلائیے، آپ نے کہاں لکھ کے دیا ہے؟ کہاں لکھا ہوا اس کاغذ پہ کہ یہ زمین آپ کی ہے؟ اسی طرح اسلام کے اندر، شریعت کے اندر اگر کوئی بیٹا اگر کہہ کے چلا جاتا ہے تو وہ نہیں مانا جائے گا۔ ہاں، اگر اسی وقت جس وقت یہ کہہ رہا تھا اسی وقت آپ کاغذ پہ لکھ کے لے لیتے اور کہتے کہ بیٹا تم لکھ کے دو، ابھی تم اگر کہہ رہے ہو تو ٹھیک ہے ہم مان لیتے ہیں، لیکن تم ابھی لکھ کے دو، جتنی بھی زمین ہے اس پہ تم دستخط کرو اور لکھ کے دو کہ یہ ساری زمین اپنے بھائی کے نام کرتے ہیں یا بھائی کو ہم ہدیہ دیتے ہیں، تب شریعت جو ہے ہو سکتا ہو کہیں مان لیں۔ اور اسی طرح اگر آپ قانون میں اگر آپ جو ہے دروازہ یہ کیا کہتے ہیں کہ کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، اگر وہ شخص کورٹ میں جا کے جو ہے اپیل کرتا ہے، کوئی سمجھیے کہ شکایت کرتا ہے، تو جج بھی آپ سے کہے گا کہ جب اس نے کہا تھا کہ ہم اپنی زمین اپنے بھائی کے نام کرتے ہیں یا ہم دے دیتے ہیں اپنے ابا کو یا کسی بہن کو، تو جج کہے گا کہ کوئی ثبوت ہے آپ کے پاس؟ یہ بھی قانون، ہندوستان کے قانون میں یہ بھی لکھا ہوا ہے، اس لیے کہ ہمارے مجرے چچا جو وہ وکیل ہیں، اب کہیں بھی نہیں، تو وہ شخص جا کے دروازہ کھٹکھٹائے گا کورٹ کا اور کہے گا کہ دیکھیے ہمارا جو ہے زمین جو ہے فلاں فلاں شخص لے لیا ہے، ابھی تک دے نہیں رہا ہے، تو اس کو ہم منع نہیں کر سکتے ہیں۔ ہاں یہ ہے کہ اگر آپ نہیں دیجیے گا تو کل قیامت کے دن آپ گنہگار کہلائیے گا، جہاں تک میرا اپنا ذاتی مطالعہ ہے۔ اس لیے کہ بیٹا کتنا بھی نافرمان ہو، کتنا ہی نافرمان کیوں نہ ہو، اس کو آپ کو جو ہے اس کی جو حصے کا جو زمین بنتا ہے وہ آپ کو دینا ہوگا۔ اب اگر یہ ہوتا ہے کہ دنیا کے اندر جو زندگی کے اندر باپ زندہ ہے تو کچھ بیٹوں کو جو ایسی زمین دے دیا، کچھ کم دے دیا، کسی بیٹے کو آپ نے جو ہے گھر سے باہر نکال دیا اور پورے محلے معاشرے میں اس کو جو ہے ذلیل کروا رہے ہیں، اور جو زمین اس کا پورا حق بنتا تو اس میں سے آپ نہیں دے رہے ہیں۔ اگر زمین نہیں دے رہے ہیں تو اس کا پیسہ جو بنتا ہے وہ آپ نہیں دے رہے ہیں۔ اس کے باوجود بھی اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ بیٹا ہمارا نافرمان ہے، اور لوگ بیٹا کو جو ہے ہر جگہ جا کے ٹوکرا کر تم کیسے انسان باپ کو اس طرح کرتے رہتے ہو۔ ہاں میں مانتا ہوں انہوں نے باپ کے ساتھ ایسا کیا غلط ہے، لیکن اس گنہگار کا وہ جو گناہ جو کیا ہے ماں باپ کے ساتھ، جو اپنا جو بدتمیزی کیا ہے اور جو اس نے نافرمانی کی ہے، تو اس کا گناہ اس گناہ کا عذاب اس کو ملے گا، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ملے گا، ملے گا۔ کیا ہے ان کو ملے گا، لیکن ہم اپنی ذات سے کوشش یہ کریں
اس لیے کہ مرنے کے بعد ہر آدمی سے اپنے اپنے نامہ اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا، ہے کہ نہیں؟ ایسا نہیں ہے کہ میرے نامہ اعمال کے بارے میں جو ہے ہمارے مؤذن صاحب سے پوچھیں گے کہ آپ کے امام صاحب کیسے تھے، ان کے نامہ اعمال تھا دکھائیے، کچھ بھی نہیں چلے گا وہاں۔ ہر آدمی کا اپنا اپنا نامہ اعمال اور ان کے متعلق اسی کے متعلق اس سے پوچھا جائے گا۔ اس لیے سورہ یاسین شریف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، کہ آج کے دن ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے، تالا لگا دیں گے، ان کے ہاتھوں سے ہم بات کریں گے، ان کے دونوں پاؤں سے ہم بات کریں گے، بما کانوا یکسبون، جو کچھ اس نے دنیا کے اندر کیا ہے اس کے بارے میں ہم اس سے پوچھیں گے۔ تو ہر آدمی سے اپنے اپنے نامہ اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اس لیے ہم زندگی کے اندر کوشش یہ کریں کہ اپنی اولاد کی جو حصہ جو بنتا ہے وہ دیں، اور اپنے بچوں کو بچپن سے ہی ان کی عزت کریں، اپنے بچوں کو لوگوں کے سامنے ذلیل نہ کریں۔ اگر آپ اپنے بیٹوں کو لوگوں کے سامنے ذلیل کرتے ہیں تو وہ اور باغی بنے گا، وہ آگے چل کے آپ کو اور جو ہے آپ کے ساتھ جو نافرمانی کرے گا، آپ کی بے عزتی کرے گا ہر جگہ۔ تو اپنی اولاد کی عزت خود کیجئے، دوسروں سے نہ توقع رکھیے۔ آپ اگر اپنی اولاد کی سب لوگوں کے سامنے عزت کیجیے گا تو آگے چل کے وہی اولاد آپ کی بھی سب لوگوں کے سامنے عزت کرے گا۔ جو تھپڑ آپ مار پیٹ اپنی اولاد کو آج مار رہے ہیں، لوگ مار پیٹ ایک دم خوب اندھا دھند مار رہے ہیں اور اللہ کی مسجد میں لا کے چھوڑ دیتے ہیں کہ اس کو سنبھالیے، اپنے نہیں سنبھالا تو امام صاحب کو لا کے دے دیجیے سنبھالیے، اور 2 گھنٹہ اگر لگ بھی گیا تو 10 منٹ بھی نہیں ہوگا آ کے بولیں کہ ہمارے بیٹے کو کیوں ماریں۔ وہیں پر اگر اسکول میں یا کوچنگ میں کوئی ٹیچر مار دے، کوئی نہیں جا کے بولے گا کوچنگ میں یا اسکول میں، لیکن مدرسے میں یا مسجد میں آپ کو اگر ٹیچر مار دے فوراً 2 منٹ میں آ جائیں گے ہمارے بچوں کو کیوں مارا آپ نے۔ اور کچھ دن پہلے ابھی کہہ کے گئی تھی کہ جو ہمارے بیٹے کو خوب ماری ہے، تو ایسے لوگ ہیں۔ تو آپ خود اپنے بچوں کی خود عزت کریں۔ آپ اگر صحیح ہوں گے تو آپ کے بچے بھی صحیح ہوں گے۔ اس لیے کہ کئی بچے ایسے اتنے بدتمیز ہو گئے ہیں تو ٹیچر سے منہ لگا لے رہے ہیں۔ اب جو بچہ ٹیچر سے تمیز سے نہیں بات کر رہا ہے تو ہمیں کیا، ہم تو چند دن کے مہمان ہیں یا کوئی بھی ہو، لیکن اولاد تو وہ آپ کی ہے، ساری زندگی آپ کو ہی جھیلنا ہوگا، وہ آپ کی بھی عزتی کرے گا۔ اور یاد رکھیے کہ وہی بیٹا آگے چل کے تھپڑ ایسا مارے گا، گھر سے باہر نکالے گا۔ جس بیٹے کی محبت میں آج امام صاحب کو آ کے ڈانٹ رہے ہیں اور آپ اپنے بیٹوں کو جو ہے عزت دے رہے ہیں امام صاحب کے سامنے یا ٹیچر کے سامنے، تو وہی اولاد آگے چل کے باغی بنے گا، وہی اولاد آپ کو ایسا تھپڑ لگائے گا کہ آپ مسجد کے کونے میں آ کے بیٹھ کے روئیے گا اور امام صاحب سے ایسی کی شکایت کیجیے گا آپ۔ اس لیے ہم آپ سب سے ایک میسج دینا چاہتے ہیں کہ اگر آپ کی اولاد اسکول سے یا مدرسے سے جائے اور کہے کہ آپ آج جو ہے ٹیچر یا مدرسے میں مکتب میں امام صاحب مارے ہیں، تو فوراً غصے میں نہ آئیے، کون چلو تک دیکھتے ہیں، ایک دم لنگی باندھ کے چلو تک دیکھتے ہیں کہ کون ہے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے، بچہ ہے ہاں ابا ہم سے محبت کرتے ہیں، اب بچہ آئے گا ٹیچر کے سامنے ہاں وہ مارے۔ تو آج آپ جو ہے خوش ہو رہے ہیں کہ ہم بچے کی محبت میں آج آئے امام صاحب کو ڈانٹنے کے لیے، کوئی بات نہیں ہے، ڈانٹ لیجیے، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ لیکن وہی بیٹا آگے چل کے آپ کو ایسا تھپڑ مارے گا زندگی پر یاد رکھیے گا۔ یقین نہ ہو تو لکھ کے رکھ لیجئے، نہیں تو جو ہے اسی کو ہے شارٹ ویڈیو بنا کے ڈال دیں گے، دیکھ لیجئے، اس کو سیو کر لیجئے گا، ہوگا یہ۔ اکریموا اولادکم کا معنی ہے اگر آپ عزت کیجئے گا، عزت اس وقت کیجئے جب آپ بچے، جیسے کہ اگر بچے نے آپ کے پاس گیا اور کہا کہ ابو دیکھیے مسجد میں آج جو ہے امام صاحب مارے ہیں، تو ٹھیک ہے بیٹا کوئی بات نہیں، ہم جا کے بات کرتے ہیں امام صاحب سے، ٹھیک ہے چپ رہو چپ رہو، یہ ایک طریقہ ہوتا ہے، ایک سلیقہ ہوتا ہے۔ اب آپ جو ہے اکیلے میں آئیے امام صاحب سے، دیکھیں تھا بچہ بہت لگ گیا اس کو کس کے، تھوڑا دیکھ لیجیے، تھوڑا دیکھ لیجیے۔ اس سے کیا ہوتا ہے، بچے کے دل میں بھی محبت ہوتی ہے استاد کی اور آپ کی بھی، ہے کہ نہیں؟ جب آپ ہمارے پاس آئے یا کسی ٹیچر کے پاس جائیے گا تو آپ کی بھی عزت ان کے سامنے رہ جائے گی اور آپ کے بچوں کو خاص اور دھیان دے گا آگے چل کے۔ وہی اگر آپ غصے میں آئے ایک دم لاٹھی پھٹ اٹھا کر سب کچھ ایک دم لنگی باندھ کے فرا باندھ کے، تو یاد رکھیے کہ بچہ آگے چل کے نافرمان ہوگا تو ہوگا۔ اسی لہٰذا اپنے بچوں کو بچپن سے ہی عزت دیجیے ان کو، اور ان کے ساتھ جو ہے کوشش یہ کیجیے کہ جو ہے لوگوں کے سامنے اپنے بیٹوں کو ذلیل نہ کیجیے۔ کوئی بھی مسئلہ ہو گھر کے اندر ہی بیٹھ کے سلجھا لیجیے،
بس 1 منٹ لے کے وقت ختم کرتے ہیں. کسی کہنے والوں نے کہا ہے کہ جب گھر کے اندر فیصلہ کرنے کے لیے باہر سے لوگوں کی منگانے کی ضرورت ہو جائے، باہر کے لوگ آپ کے گھر میں آ کے فیصلہ کر رہا ہو، تو سمجھ جائیے آپ کا گھر ٹوٹ گیا ہے. کیا ہے؟ آپ کا گھر ٹوٹ چکا ہے. یہ ہم کتاب کے مطالعے کی روشنی میں کہہ رہے ہیں. باقی آپ لوگوں کی جو وچار سوچ وہ الگ، ہم اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. لیکن ہم نے جو کتابوں کا مطالعہ کیا اور ہم نے تجربہ بھی کیا، جس گھر کے اندر لوگوں کو باہر سے بلانے کی ضرورت ہو جاتی ہے کہ باہر سے لوگوں کو بلایا جائے، فیصلہ کرے، تو وہ گھر کبھی جو ہے ٹکتا نہیں ہے، بہت جلدی وہ گھر ٹوٹ جاتا ہے. تو لہٰذا کوشش یہ کیجیے گھر کے اندر کوئی بھی انبن ہو یا کوئی بھی کسی سے کوئی بات چیت ہو، تو کوشش یہ کیجیے آپ سب لوگ بیٹھ کے ہی گھر کے اندر اس کو سلجھائیے. اس کے بعد اگر نہ سلجھے تو پنچ ہیں ان کو بیٹھائی 10 لوگوں کو، پھر اس کے بعد جو ہوتا ہے وہ کیجیے آپ لوگ، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں. لیکن جو ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں کہیں گے وہ یہی کہیں گے کہ کوشش یہ کیجیے کہ گھر کے اندر کوئی بھی بیٹا کے درمیان یا باپ کے درمیان یا آپس میں کوئی بھی چیز ہو جائے تو آپس میں بیٹھ کے مل جل کے مسئلے کو سلجھا لیجیے. کیا ہے؟ مسئلے کو اسی پہ جو ہے سلجھا دیجیے. تو مجھے امید ہے کہ آج کا پیغام یہی جاتا ہے کہ ہم لوگ سارے لوگ جو اپنے اپنے اولاد کی عزت کریں گے انشاءاللہ، ہے کہ نہیں؟ اور سارے کے سارے جتنے بھی اولاد ہیں سب کو ایک برابر نگاہوں سے دیکھیں گے، اور جو ان کا حصہ بنتا ہے انصاف کے ساتھ، برابری کے ساتھ، جو بھی زمین میں حصہ بنتا ہے جس چیز میں بھی، اس کو برابر دیں گے انشاءاللہ. دیں گے نا انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے.